الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین ذی وقار، آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ مسئلہ بیان کروں گا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے جس طرح مردوں کو خطاب کیا ہے تو عورتوں کو بھی خطاب کیا ہے۔ جس طرح دین کے اندر، شریعت کے اندر مرد آگے بڑھ سکتے ہیں، اسی طرح عورتیں بھی دین، اسلام اور شریعت کے اندر مردوں پر سبقت لے جا سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ قرآن اور احادیث کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو وہ مردوں سے آگے سبقت لے جا سکتی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ صوفیہ کے امام گزرے ہیں اور بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ ان کے مکان پر آئی اور پوچھا کہ حضرت حسن بصری کہاں ہے؟ جواب ملا کہ حضرت حسن بصری دریا کے کنارے پر کہیں گئے ہوئے ہیں اور وہاں ذکر اور عبادت میں مشغول اور مصروف ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ وہاں سے واپس ہو کر دریا کے کنارے پر تشریف لے گئی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دریا کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ذکر و عبادت میں مشغول ہے۔ چونکہ دریا کے کنارے پر عبادت میں مزہ آتا ہے کہ دریا کا جو پانی ہے وہ بھی تسبیح میں مشغول اور مصروف ہوتے ہیں، تو وہاں عبادت کا مزہ زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال حضرت حسن بصری دریا کے کنارے پر بیٹھ کر ذکر و عبادت میں مشغول ہے اور دریا کے پانی پر مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ کو اس کا یہ عمل پسند نہیں آیا اور حضرت رابعہ بصریہ نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ تو ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ ولایت کا برملا دعویٰ کر رہا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ زبان سے رابعہ بصریہ نے کچھ نہیں کہا، دل میں کہا کہ اللہ کا ولی تو وہ ہوتا ہے کہ جو لوگوں میں میل میلاپ کرے لیکن اپنے آپ کو ولی ظاہر نہ کرے، حقیقی ولی یہی ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت حسن بصری کا یہ عمل، یہ تکبرانہ عمل ہے، حضرت رابعہ بصریہ کو پسند نہیں آیا۔ حضرت رابعہ بصریہ حضرت حسن بصری کو عمل سے نصیحت کر رہی ہے۔ عمل سے نصیحت کس طرح ہے؟ حضرت رابعہ بصریہ نے اپنا مصلی اٹھا کے ہوا پر پھینک دیا اور وہ مصلی پر حضرت رابعہ بصریہ کھڑی ہو گئی اور نماز پڑھنے لگی۔ حضرت حسن بصری نے اوپر دیکھا، سمجھ گئے کہ حضرت رابعہ بصریہ مجھے ہدایت اور مجھے نصیحت کر رہی ہے اور مجھے سمجھا رہی ہے کہ اس طرح عبادت اور یہ عادت آپ کی درست نہیں ہے۔ تو حضرت حسن بصری نے اپنا مصلی لپیٹا اور دریا کے کنارے پر آئے۔ پھر حضرت رابعہ بصریہ نے بھی اپنا مصلی لپیٹا اور دریا کے کنارے پر وہ بھی آئی۔ تو اس دوران اور اس موقع پر حضرت رابعہ بصریہ نے دو جملے کہے، وہ انتہائی قیمتی جملے ہیں اور وہ بہترین جملے ہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ نے کہا، بر آب روی کسے باشی، بر ہوا پرے مکسے باشی، دل بدست آر کے کسے باشی، کہ اے حسن بصری، دریا کے اندر مصلی بچھا کر اس پر نماز پڑھنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ کوڑا کرکٹ اور کچرا بھی وہ پانی پر ہوتا ہے، ڈوبتا نہیں، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں۔ اور ہوا پر مصلی بچھا کر نماز پڑھنا یہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں، کیونکہ ہوا پر تو مکھیاں بھی اڑتی ہے۔ انسان بننا کمال کی بات ہے اور آدمی بننا کمال کی بات ہے، اور اپنے نفس کو کنٹرول رکھنا، اپنے نفس پہ قابو رکھنا یہ کمال کی بات ہے۔ حضرت حسن بصری سمجھ گئے کہ یہ مجھے نصیحت کر رہی ہے۔ حضرت حسن بصری نے مصلی لپیٹا اور توبہ اور استغفار کیا کہ آئندہ میں اس طرح حرکت نہیں کروں گا۔
تو اس طرح رابعہ بصریہ حضرت حسن بصری پر فائقہ ہو گئی، اعلیٰ ہو گئی عبادت میں، اپنے ولایت کو ظاہر نہیں کرنا چاہ رہی تھی لیکن مجبور ہو گئی اور اپنی ولایت کو ظاہر کر گئی، حضرت حسن بصری پر فوقیت لے گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ دیکھیے، مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ امت میں مفسر قرآن کی حیثیت سے یاد کیے جاتے ہیں، وہ حضرت عائشہ کے شاگرد ہے، حضرت عائشہ اس پر سبقت لے گئی ہے۔ تمام صحابہ کرام، جتنے صحابہ کرام کسی مسئلے میں پنس جاتے، حضرت عائشہ کی طرف رجوع کرتے، حضرت عائشہ سے استفتاء طلب کرتے اور حضرت عائشہ فتویٰ دیتی۔ تو مطلب یہ ہے کہ مرد جس طرح دین و اسلام شریعت کے اندر آگے بڑھ سکتے ہیں تو عورتیں بھی ان سے بڑھ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری عورتوں کو دین اسلام پر 100% چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔